السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. تو کل جگمگاتے چہروں کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر ہے نا, مجھے چھیڑنے کا موقع چاہیے آپ کو. کل وزیر اعظم نے بھی بہت چھیڑا ویسے سب کو نا اپنے کتاب میں. انہوں نے سلیم الطاف صاحب اور انتخاب عالم صاحب کا نام لے لے کے پوری کہانیاں سنائی ہیں کہ باہر جانے کا راستہ کہاں ہے, لیکن ادھر تو اندر آنے کا راستہ مل گیا. نون لیگ والوں کو پتہ ہے باہر جانے کا راستہ کون سا ہے. میرے خیال ہے زیادہ اندر آنے کا راستہ نہیں پتا. وہ بھی پتا ہے ان کو, خان صاحب کو نہیں پتا باہر جانے کا راستہ کیا ہے, اور اندر آنے کا بھی ابھی تک انہیں نہیں ملا. نہیں, وہ تو ایک دفعہ اندر آ چکے ہیں نا, تو پتا تو ہے. اب وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہی راستہ پھر مل جائے واپس آنے کا, مگر باہر جانے کا راستہ جو ہے نا وہ ابھی تک ریزسٹ کر رہے ہیں. اور نون لیگ والے تو ماسٹرز آتے ہیں جاتے پیپل پارٹی والے بھی یہی حال ہے. ہاں, انہیں پتا چل گیا کلیہ کیا ہے. لیکن کل یہ ہوا کہ سب کے لیے بڑا, آپ نے پھر وہی کل پہ جا رہی ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا چینج کر دوں سبجیکٹ. کنی نہیں کھانے دینی میں نے. آپ یہ بتائیں, کل ویسے بڑا ہمارے لیے محظوظ ہونے کا منظر تھا جب ہم نے دیکھا وہاں زکا اشرف صاحب بھی موجود تھے, آپ بھی, پھر محسن نقوی صاحب بھی, پھر رمیز راجہ بھی نا. یہ ایسا منظر تھا جو نہیں دیکھنے کو ملا اس سے پہلے. وہ کہتے ہیں نا ستاروں کی الائنمنٹ کا منظر تھا. اور پھر اس میں آپ اتنے خوش دکھائی دیے, اتنے جذبے کے ساتھ آپ نے مبارکباد دی, اور آپ نے کہا ایک سال میں محسن نقوی صاحب نے کمال کر دیا. لیکن آپ یہ بتائیں, یہ تو اسکرین کے لیے تھا یہ, اچھا ویسے یہ صرف اسکرین کی کنزمپشن کے لیے تھا یا ان ریئل بھی آپ کو لگا گراؤنڈ میں جا کے کہ کچھ ہٹ کے ہے؟ نہیں, دیکھیے نا, پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک سٹنگ چیئرمین نے پچھلے 3 یا 4 چیئرمین کو دعوت دی ہو کہ آپ تشریف لائیں. عام طور پہ ایسے پچھلے 10 سال میں تو نہیں ہوا. ہوتا اس لیے نہیں تھا کیونکہ یہ جو 3 صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا خادم زکا اشرف صاحب اور رمیز راجہ صاحب, زکا اشرف صاحب کو پیپل پارٹی سپورٹ کرتی تھی اور وہ چیئرمین تھے. جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے زکا صاحب کو کہا کہ آپ الوداع قافلہ سیٹھی کو لے آئے. اچھا, اب سیٹھی وہاں بیٹھا رہا کچھ عرصے کے لیے. خان صاحب کی حکومت آئی تو سیٹھی فارغ ہو گیا اور رمیز راجہ کو لے آئے وہ. اور جیسے ہی ایک بندہ فارغ ہوتا تھا, ظاہر ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو نیا بندہ آیا ہے اس نے میرے خلاف سازش کی ہے, اس نے چلنے نہیں دیا مجھے, میں تو اچھا کام کر رہا تھا. تو پھر یہ آنا جانا رہا. تو اس لیے اگر آپ دعوت بھی دیتے نا کسی کو تو وہ آتے نہیں تھے, کیونکہ غصہ تھا کہ جی مجھے نکالا کیوں. وہ میاں صاحب کہتے ہیں ٹکا کیوں نہیں دیتا, تو ایتھے تھے تو کہ ایک نے دوسرے کو ٹکا دیتا, دوسرے نے تیجے کو ٹکا دیتا. تو یہ بڑی ریئر چیز تھی کہ پچھلے 3 چیئرمین, زکا اشرف کو میں نے دھکا دیا, پھر زکا نے مجھے دھکا دیا, پھر میں نے زکا کو دھکا دیا, پھر زکا نے مجھے دھکا دیا, اس کے بعد مجھے خان نے دھکا دے دیا, پھر رمیز آ گیا, رمیز نے مجھے دھکا دیا, پھر میں نے رمیز کو دھکا دیا, پھر مجھے زکا نے دھکا دے دیا. تو لوگ تنگ آئے ہوئے تھے اور آپس میں بھی کافی بدمزگی ہو چکی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کو اکٹھا کرنا ایک انڈر ون روف بہت بڑی چیز تھی, میں سمجھتا ہوں. وہ سب کو دھکا دینے والی پارٹی آ گئی نا. ساری بات ہی یہ ہے کہ یہ نیوٹرل لوگ جو ہے نا کہیں پہ بھی چل جاتے ہیں. دیکھیں گاڑی نیوٹرل میں ہو تو کہیں پہ بھی جا سکتے. بس تو یہی ہوا. انہوں نے میرا خیال ہے ذاتی طور پہ سب کو کہا کہ آپ تشریف لائیں. اچھا, پہنچا میں کوئی میرا خیال ہے 7 بجنے میں 10 منٹ میں وہاں پہنچا. جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ باہر کھڑے تھے, وہ جو مجھے لے آئی لے گئے. تھوڑی سی VIP ٹریٹمنٹ ملنی شروع ہو گئی. میں کہا اچھا ایتھے تے لوگ ڈردے ہوں گے ملن واسطے بھی, بیکاز پہلے ہی ایسے ہوتا رہا ہے. ایکس چیئرمین کو خاص لوگ ڈرتے ہیں جو اسٹاف والے ہوتے ہیں. نہیں آئیے. بڑی پیار محبت کا اظہار ہوا. میں بھی بڑا خوش ہو گیا. آگے گئے تو وہاں آلریڈی چیف منسٹر پنجاب بیٹھی ہوئی تھی, مریم بیٹھی ہوئی تھی, ساتھ اسپیکر نیشنل اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے, پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے, اور پرائم منسٹر کی انتظار ہو رہی تھی. تو خیر میں بھی, اب مجھے بھی لے گئے وہاں. تو لے گئے اور کہنے لگے جی یہ آپ کی طرف سے. اب پیچھے سے میں آیا ہوں, تو میں پیچھے سے آیا تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ آپ کی سیٹ ہے. اب مجھے نہیں پتا, 2 لوگ وہاں آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں خالی تھی جگہ, ایک صوفہ تھا. اب مجھے نہیں پتا کون سے 2 لوگ بیٹھے ہوئے. تو میں اب ایسے کر کے نا تو جا کے تو ایسے کر کے بیٹھ گیا. پھر میں نے ادھر دیکھا تو زکا اشرف, نہیں ادھر دیکھا تو زکا اشرف, ادھر دیکھا تو رمیز. تو میری ہنسی نکل گئی. میں کہا لو جی کمال ہو گیا آج. اچھا, وہ بھی مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. تو خیر وہ کافی جیسے کہتے ہیں نا آئس میلٹ کر گئی. لو جی اسی اکٹھے ہو گئے. اچھا, نہ آپ کو پتا تھا کہ انہیں مدعو کیا گیا, نہ انہیں پتا تھا کہ ہاں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک تو یہ کہ مدعو کیا گیا اور پھر ایک جگہ پہ بٹھا دیا گیا. یہ محسن نقوی کی سازش تھی.
یہ تو ہمیں پتہ چلا نا بعد میں کہ یہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ ان تینوں کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا جائے, پھر تصویر کھینچ لی جائے, ٹھیک, اور پھر ایک اور تصویر کھینچی جائے جس میں خود آ کے وہ بیٹھ جائے, تو چار ایک جگہ پہ بیٹھے ہو. تو اب جب وہاں وہ ہوا تو خیر ہم ہنسنے لگے, انہوں نے کہا لو جی چلو کوئی گل نہیں, ہاتھ شاتھ ملائے, یہ تو مذاق بھی شروع ہو گیا تھوڑا بہت. اچھا, تو مذاق میں یہ ہوا کہ اچھا جی یہ کسی نے یہ کہا کہ میں نے کہا, میرا خیال ہے نام نہیں لوں گا کس کو کہا, کس نے کیا کہا, مگر سمجھ جائیں گے آپ. تو میں نے کہا جی یہ مطلب ہے کہ ہن تے ساڈے کسی چ واپس آنا مشکل ہی ہے. تسی بھی ویسے بیس لائن بڑی چنگی دتی ہے. ہاں بالکل, میں کہا جی ہن لگدا ہے جے کہ جینٹلمین ہن ساڈا واپس کسی دا آنا بڑا مشکل ہے. اچھا, تے انہاں چ ایک نے کہا وہ تو جی گیون ہے, وہ تو سانوں پتہ ہے. ہاں, تے میں تے دوجے نے کہا کہ وہ واسطے ہن گل ہے سیٹھی صاحب, وہ واسطے تو پھر پہلے چیف منسٹر پنجاب بننا پائے گا, پھر وہ واسطے سینیٹر بننا پائے گا, پھر وہ واسطے انٹیریئر منسٹر بننا پائے گا, پھر پی سی بی ملے گا تمہیں. اے تے منزلاں بن گئی نا. اے تے ساڈے چ تے کسی دی ایڈی نہیں ہے کہ اسی تے کسی نے کہا نہیں تسی تو چیف منسٹر رہے ہو تے مگر باقی تے نہیں نا اس طرح تے ہن ساڈی کوئی چانس نہیں ہوئی. اچھا, میں کہا ہاں یہ گل صحیح ہے. تو یہ جوک بن گیا کہ ٹو بیکم چیئرمین آفٹر دس تو آپ کو اب انٹیریئر سے اوپر جانا پڑے گا. ہاں, کرائٹیریا زیادہ ہو گیا نا. مطلب ہے کہ از اے ویری پاورفل چیئرمین نا. وہ تو پی سی بی تو ٹھیک ہے وہ ہے, مگر ان کے پاس اور بہت کچھ ہے نا. تو وہ تو اب ایک فون کال کے اوپر بہت کچھ ہو جاتا ہے. ہمیں تو اجازتیں لینی پڑتی تھیں, یہ سوچنا پڑتا تھا کہ یہ میڈیا میں یہ آ جائے گا, یہ غلط کام ہے, اس کو نہیں کرنا, یہ اس کی پرمیشن لینی ہے, یہ پیپرا رولز کے خلاف ہے, اس کو ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے. تو اس میں وقت لگ جاتا ہے, نیگوسیشنز, ڈسکشنز. یہاں تو خود ہی آپ پیپرا بھی ہیں اور خود ہی آپ گورنمنٹ بھی ہیں اور خود ہی آپ سارا کچھ ہی ہے, تو آپ جو مرضی کر لیں. تو انہیں ٹھا کر کے, اسی لیے تو ان کو اسپیڈی کا نام دے دیا گیا. محسن اسپیڈ کہا نا شہباز شریف صاحب نے, اب شہباز اسپیڈ پرانی بات ہوگی, اب محسن اسپیڈ ہے. تو اب یہ محسن اسپیڈ تو میرا خیال ہے شہباز اسپیڈ سے تیز جا رہی ہے. مگر اس کی جو یہ آپس میں جو ہوگی نا کمپٹیشن, وہ مریم اسپیڈ اور محسن اسپیڈ کے درمیان ہوگی. اچھا, بس اس بات کو آگے نہیں بڑھانا آپ نے. اوکے, تو بہرحال تو یہ اس قسم کا ماحول ہو گیا وہاں, ہنسی مذاق شروع ہو گئی, اب اپنے اوپر طنز کرنا شروع کر دیا ہم نے. اس کے بعد محسن نقوی صاحب آ گئے, آ کے اس کے بعد بیٹھ گئے, ہمیں کہنے لگے ہٹو ہٹو ہٹو, درمیان میں آ کے بیٹھ گئے. اب وہ جگہ میں مر کے ہم تین آ رہے تھے, وہ چوتھا بندہ آگے بیٹھ گیا, نال ہی فوٹوگرافر آ گئے, ٹک 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 ٹک. تو اسی سوچا بھیا, میں سوچا میں کہ اے ہن گل پکی ہو گئی, اور محسن صاحب آ کے بیٹھ گئے, اور انہوں نے ملکیت لے لی تینوں دی. ٹھیک ہے نا. تو وہی ہوا کہ جی کریڈٹ انہیں کو گیا کہ وہی سب کو اکٹھا کر سکتے تھے, اور میں نے بھی خود کریڈٹ دی. میں نے کہا کہ یہ ان کی کارستانی ہے یا کارنامہ ہے صحیح نکلا تھا کہ انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کر لیا, اور اس کے علاوہ یہ جو سب کچھ عمارت بنائی ہے, دس از دل میں میرا تھا کہنے کو, جو آج میں کہہ دیتا ہوں کہ اب میرا خیال ہے تاریخ لکھی جائے گی کہ شاہ جہان کے بعد محسن نقوی آئے تھے. اب جتنے انڈر پاسز بنیں گے اس ملک میں اور بریجز بنیں گے, آپ امیجن نہیں کر سکتے. ابھی اسلام آباد میں ایک اسٹیڈیم بنے گا, اسلام آباد میں سی ڈی اے کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑی ریپڈلی بڑھے گی, وہ بھی ان کے انڈر ہے نا. پھر میں آپ کو جو بریکنگ نیوز دے دوں کہ وہاں کراچی کے میئر بھی آئے ہوئے تھے. اچھا, اور جو باتوں سے ایسی لگ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب چیمپئنز ٹرافی فارغ کر کے تو پھر یہ لپک کے کراچی پہنچ جائیں گے. اور کراچی میں جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہاں بھی سڑکیں بنیں گی, صفائی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا. اور وہ انہوں نے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ اتنا رابطہ نہیں ہوگا جتنا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کس سپیڈ کے ساتھ باقی کام بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. شاہجہاں دوم, محسن نقوی صاحب اور دائرہ اختیار اس لیے مطلب ہے کہ تھوڑا سا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ to be very honest with you, میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اتنی جلدی اتنے کام کر لیں گے, بیکاز میرا خیال تھا ان کو خاص دلچسپی نہیں ہے کرکٹ میں, ان کو سیاست میں زیادہ دلچسپی ہے, میڈیا میں دلچسپی ہے. بٹ انہوں نے اب کرکٹ کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. چیمپئنز ٹرافی بھی آ گئی ہے یہاں, اور اسٹیڈیمز بھی بن رہے ہیں. کراچی کا اسٹیڈیم بھی ٹھیک ہو رہا ہے, لاہور ٹھیک ٹھاک ہو گیا, فرسٹ کلاس, ویری امپریسو. میں نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ یہ نہیں ہو سکے گا, اور شروع میں آپ نے یاد ہے میں نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بڑا مشکل کام ہے, بیکاز مجھے پتہ ہے نا پی سی بی کے اسٹاف کا کیا ہے وہاں, اور کیا کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں کوئی پروجیکٹ کرنا بھی ہو تو, اور گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز. پر نقوی صاحب ایک تو اپنی ٹیم لے کے آئے ہیں بیوروکریسی سے, جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, اینڈ آل دو پیپل آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب.
ڈی سی صاحبہ تھیں, ایکس ڈی سی صاحبہ, وہ بھی آ گئی ہیں, اور اسپیشل اسسٹنٹ اینڈ ایسے شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, وہ بھی آ گئے ہیں, ای او, اور بھی لوگ ہیں, اینڈ اٹس کوائٹ این امپریسو ٹیم, اور اینڈ دی اچیومنٹس آر کوائٹ good, I must say. So دیکھیے, you must give credit where it is due. آپ کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, آپ یہ بھی سوچ سکتے لو جی میں نے نہیں آن دیتا, کر دیتا, نہیں. I think one should be generous. اور آپ نے سب سے کھلے دل کے ساتھ ویسے کریڈٹ دیا. Honestly, one should be like that. اور وہ بھی پوری بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ, اور ایسے جیسے آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس سب ایونٹ کو دیکھ کے. جب کرکٹ پھلتی ہے پھولتی ہے, مجھے تو خوشی ہوتی ہے نا, because I spent 5 years there, اور honestly میری کمر ٹوٹ گئی تھی, اور ابھی تک میں ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں کمر کے لیے. جینیونلی فزیکلی کمر ٹوٹ گئی تھی, اتنی بھاگ دوڑ تھی. اور تو چلو کچھ کامیابی حاصل ہوئی, کچھ لوگوں نے تسلیم کیا, کچھ لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں. جی, بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اگر کوئی آ کے اس قسم کی محنت کرے اور کرکٹ کو بلندیوں پہ لے جائیں اور ہماری انفراسٹرکچر ٹھیک کرے, تو وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو نہیں ملی باری یا اس کو نہیں ملی. آفٹر آل عوام کے لیے, کرکٹ کے لیے, ملک کے لیے کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں رول لینا دینا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, گرجز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اختلافات, تعصب لے کے بیٹھے ہیں. I never believed in that. چلیں, محسن صاحب نے یہ ممکن کر دکھایا, اور پھر یہ بھی کہ وہ جائزہ بھی لیتے رہے, سائٹ پہ پہنچتے رہے, دن رات انہوں نے نگرانی کی, سارے عمل کی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انڈین میڈیا کو جواب مل گیا ان کی اس ایفرٹ سے, کہ انڈین میڈیا نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ نہیں ہو پائے گا, اور یہ کمپلیٹ بھی نہیں کر پائیں گے, لیکن یہ جواب کل انہیں مل گیا. کل کا ایونٹ تو خود ایک بریکنگ نیوز تھا, لیکن ساتھ ہی آپ نے محسن صاحب کے ارادے بتا کے بھی ہمیں بریکنگ دے دی. تو میرا خیال ہے میں آپ سے سلسلہ دراز کرتے ہوئے کچھ اور بھی پوچھ ہی لیتی ہوں کہ کچھ جھٹکے محسوس کیے جائیں گے شاید پنجاب کی سطح پر, کیبنٹ میں توسیع ہونے جا رہی ہے 10 نئے وزراء کا. موسم کے ساتھ کیسے لنک کر دیا؟ میں نے کہا وہ آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے, تو کیا میں نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ محسن صاحب کے ارادے کیا ہیں آگے؟ ہاں, ارادے سے مطلب ہے کہ پلانز کیا ہیں. فرق ہے نا, ارادہ میں آپ نے کچھ گڑبڑ لگتی ہے, نہیں, ارادے نیک ہیں ان کے. عزائم کیا ہے؟ ہاں, عزائم کیا ہے, دیکھیں نا اب فرق آ گئی نا بات. اچھا, عزائم تو یہی ہے کہ کچھ کنسٹرکشن کی جائے, کچھ بلڈنگ کی جائے, کچھ بہتری کی جائے. اب وہ میں نے بتا ہی دیا, اب آپ آگے جا رہی ہیں, کچھ اور پوچھ رہی ہیں. اصل میں وہ اس طرح کی شنید ہے کہ نواز شریف صاحب نے پنجاب کابینہ میں توسیع کی منظوری دے دی ہے, کچھ 10 نئے وزراء پنجاب کیبنٹ میں آئیں گے, اور وہ جنوبی پنجاب سے ہوں گے. پنجاب کی سطح پر یہ خبریں آ رہی ہیں. ہے کوئی بریکنگ نیوز یا نہیں؟ بریکنگ نیوز یو مین چڑیا کی کوئی خبر؟ ہاں, اچھا. نہیں دیکھیے, میں نے آپ کو پتا 2-3 دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میاں صاحب اب دلچسپی لے رہے ہیں کہ جی پارٹی کو ری آرگنائز کیا جائے, پارٹی ایم این ایز ایم پی ایز کو ساتھ لیا جائے. بیکاز کمپلینٹ سب سے بڑی یہ تھی شہباز صاحب کے خلاف کہ ایم این ایز کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, اور یہاں کمپلینٹ یہ تھی کہ ایم پی ایس کے لیے کچھ نہیں مریم کر رہی. اور یہ تھا کہ جی آج نہیں کل کوئی الیکشن تو ہونی ہے, تو پھر آپ لوگ کہاں جائیں گے اگر ایم این ایس ایم پی ایس خوش نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو خوش کرنا ہے. لوگوں کے روزمرہ کے پرابلمس ہیں, تھانہ کچہری پولیس اینڈ سو آن, تو وہ اور بجٹس, پیسے, ڈیولپمنٹ ورک, وہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں پھر میاں صاحب نے اب ریسنٹلی کچھ مریم کو سمجھایا ہے کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو کیپ دا پارٹی الائیو. تو اس سلسلے میں آپ کو پتہ, میں نے یہ کہا تھا کہ اب وہ میٹنگ شروع ہو گئی ہیں. میاں صاحب اور مریم جو ہیں دے آر ٹریولنگ اکراس پنجاب, اور 20-30 لوگوں کو مل کے ان کے مسائل اور ان کی تجویز اور ہدایت سب کچھ ہو رہا ہے وہاں. تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں یہ پھر اب آپ امکان ہے کہ پنجاب کے اندر کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے. پنجاب میں ہی وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے یا ویسے ہی؟ آپ دیکھیے, پیپلز پارٹی کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے, اچھا, اور اپنے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا میرٹ بیسڈ پالیٹکس یہ اس ملک میں چلتی نہیں ہے. اب مریم نے, میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں آج کہ مریم نے ٹھیک ٹھاک 600-700 ارب روپے کے پروجیکٹس شروع کر دیے ہیں عوام کی بہتری کے لیے. مگر اس کے ساتھ عوام میں تو ایک کنسٹیٹیوسی چھوٹی موٹی بن جائے گی جو لوگ جن کا فائدہ ہوگا. مگر جو ایم پی ایز ہیں اور ایم ایل ایز ہیں ان کو بھی تو ڈیولپمنٹ فنڈس چاہیے نا, کہ باقی کمیونٹی کے لیے بھی وہ کچھ کرے نا, اینڈ سو آن. اور تو وہ ادھر بھی توجہ دینی پڑے گی, اور آج تک نہیں دی, یہ پورے سال سے نہیں دی تھی. تو اب اس کے لیے پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس بھی ہوں گی. اور یہاں جو زیادہ تر جو
مریم نے ینگ اینڈ ٹیکنوکریٹک قسم کے منسٹرز رکھے ہوئے ہیں جو کہ ظاہر ہے دے آر منسٹرز, دے ہیو ون دیئر الیکشنز, بٹ آئی تھنک وہ جو ہے نا سایہ فارم 47 کا وہ سب پہ ہی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اب کوشش یہی ہوگی کہ عوامی نمائندے جو ہیں جو نہیں الیکٹ ہوئے ان کو بھی کسی طریقے کے ساتھ کیبنٹ میں لایا جائے یا کوئی عہدے دیے جائیں. تو آئی تھنک دس از اے گڈ پولیٹیکل اسٹیپ. اور میرا خیال ہے یہ ایک تاثر تو ہے نا کہ آپ نے ملک کو بچا لیا, پارٹی کو دیا, ایسے ہی ہے نا, کیونکہ یہی تو بیانیہ ہے ان کا کہ جی ہم تو پارٹی بڑھ گئی ہے بیکاز غیر مقبول فیصلے کیے انہوں نے مگر ملک کے لیے ضروری تھے. جی آج ہیڈ لائنز ہے نا 1 سال ہو گیا ہے یہ اور جو ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں اس میں 90% کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے, وہ ریاست کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, عوام کو تو مہنگائی ملی ہے نا, عوام کو تو بجلی قیمت بڑھ گئی, تیل مہنگا ہو گیا, گندم میں سب, بس ہر قسم کی پرابلمس, مگر وہ ضروری تھا. ٹیکسز بڑھ گئے تو اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ تو بچ گئی, IMF سے پیسے آ گئے, سعودی سے آ گئے, UAE سے آ گئے, چائنا سے آ گئے, مگر اب وہ عوام تک تو اس طریقے سے نہیں پہنچے نا. اب اگلے 2 سال میں اقدامات ایسے کرنے کہ عوام تک بھی چیز پہنچے. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ یہاں پنجاب کے اندر بیکاز بیٹل گراؤنڈ جو ہے جو جنگ ہو رہی ہے وہ پنجاب میں ہوگی. دیکھیں کراچی میں اپنا کھاتے کھلے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کے, وہ KP میں PTI بیٹھی ہوئی ہے, اور PTI کی اور نون لیگ کی لڑائی تو پنجاب میں ہونی ہے. جو پنجاب لے گیا وہ اگلی گورنمنٹ بنائے گا. اور آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ زیادہ پاپولر نہیں ہے عوام کے اندر, مگر چیلنج یہ ہے کہ اس کو بنانا ہے پاپولر. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں, اور میرے ساتھ کچھ پریشر بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پنجاب پہ کہ دیکھیے آپ نے نیشن کے لیے تو بہت کچھ کیا, ٹھیک ہے, اور ابھی بہت کچھ رہتا ہے. اچھا, میں بھی آتا ہوں اس کی طرف, تو اس کی طرف بھی آپ توجہ دیں. یو آر ناٹ ڈوئنگ انف. اچھا, دوسرا یہ کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی ہے. وہ اسی وقت ہوگی آپ کی پاپولیرٹی بڑھے گی, تو ادھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی تو تھوڑے نال کھڑے ہاں, تسی ساڑھے نال کھڑے ہو, تو تسی کچھ کرو نا, اپنی پاپولیرٹی بڑھاؤ. عمران دی پاپولیرٹی ڈینٹ پوے, سارا جو بوجھ جو ہے اسی چکیا ہے. تانوں تو کہندے کوئی نہیں, فارم 47 کر کے لوگ فارغ کر دیندے نے. سارا سوشل میڈیا خان دا ساڈے خلاف چل رہا ہے. کریڈیبلٹی بنائیں. ہاں, تو آپ مہربانی کر کے کچھ ڈیلیوری دیں سیاسی طور پہ بھی. تو اس میرا خیال ہے دیٹ ہیز میسج از گون تھرو. اوکے, اچھا, بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ پوچھ رہے ہیں, تو ایک خبر آپ نے دی, ایک میں بھی دے دیتا ہوں. آپ شرارت تو کرتے ہیں. میں نے تو کارپٹ بچھایا تھا اس کے لیے. بس وہ کارپٹ پہ, اب ریڈ کارپٹ تو نہیں ہے, بٹ آئی ہیو ٹو واک آن اٹ. وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ شہباز شریف جا رہا ہے, شہباز شریف نہیں جا رہا. پہلے تو میں کلیئر کر دوں گا. اوکے, میں نے کہا مارچ اپریل. آپ میں دیکھ رہا تھا آپ کی شرارت مجھے لپک کے آنے والی تھی, نظر آ رہی تھی. مجھے تھا کہ شہباز جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. میں کہ نہیں, شہباز نہیں جا رہا. اچھا, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہاں بھی اسی قسم کی کمپلینٹ آ رہی ہے فرام دی اسٹیبلشمنٹ. اچھا, وہ کمپلینٹ ہے کیا؟ بڑا فرق ہے. پنجاب کے اوپر یہ کمپلینٹ آ رہی ہے کہ آپ لوگ سیاسی نہیں ہیں انف. اچھا, اور سیاسی بنے. اچھا, ڈیلیوری اپنی جگہ پہ بہت اچھا ہے, مگر تھوڑی سی آپ کی پاپولیرٹی بھی انکریز کرے. ٹھیک, ادھر اسلام آباد میں بالکل الٹا ہو رہا ہے. اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کیبنٹ کو اور شہباز صاحب کو کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں کام نہیں پورا ہو رہا. اچھا, وہاں ہمیں اب ٹیکنوکریٹک منسٹرز لانے چاہیے. آپ جو سیاسی منسٹرز لے کے آئے ہیں یہ ڈیلیوری نہیں دے رہے ان ایریاز میں جہاں ہمیں ڈیلیوری چاہیے. بکاز فیڈرل گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ فرق ہے, پروونشل گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ فرق ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں ڈیلیوری دینی ہے آن دا میکرو فرنٹ. تو میرا خیال ہے کچھ انہیپینس ہے کہ جی آپ نے یہاں سیاسی لوگوں کو زیادہ اکوموڈیٹ کیا ہے اور ٹیکنوکریٹس کو کم کیا, اور ٹیکنوکریٹس ایڈ کریں. اچھا, تاکہ کچھ چیزیں کچھ چیزیں رک گئی ہیں یا تیزی سے نہیں ہو رہی, ان کو بھی تیزی سے کیا جائے. اب اس کے اندر کچھ سیکٹرز ہیں جو کہ اس لیول پہ ڈیلیوری نہیں مل رہی اکارڈنگ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ, اس لیول پہ ملنی چاہیے. تو فار ایگزامپل, اب ایگزامپل میں نہیں دوں گا, پھر آپ کو سمجھ جائیں گے کون آنے والا ہے کون جانے والا. میں روک دیتا ہوں. مگر میرا خیال ہے 3-4 لوگ یا شاید 4-5, میرا خیال ہے اگلے مہینے کے اندر الوداع قافلہ ہو جائے ان کا, اور کوئی نئے
एंट्रेंस फेडरल कैबिनेट में आएंगे और वो टेक्नोक्रेट्स होंगे, और वो कुछ टेक्नोक्रेट। चलो सबके चांस बनना शुरू हो गए हैं, सभी इस वक्त अपने सीवी जमा कराना अब वो शुरू प्रॉब्लम करते हैं। यही है कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो या तो सेनेट से आ सकते हैं या नेशनल असेंबली में। अब नेशनल असेंबली में तो कोई इतने टेक्नोक्रेट्स है नहीं, हाँ, तो पॉलिटिशियंस ही हैं। और कुछ सेनेट में होंगे, कुछ लोग शायद उधर से आ जाएं। और ये ऐसे भी आपको पता ही है अब कि लोग आ जाते हैं, फिर 6 माह के अंदर उनको सेनेट सीट मिल जाती है, या एडवाइजरी तौर पे आ जाते हैं और मिनिस्ट्री चलाते हैं। ऐसी चीज़ें भी हुई हैं ना, खान के ज़माने में भी हुई हैं। उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर था ना इमरान के ऊपर कि टेक्नोक्रेट्स वो लाए थे, टेक्नोक्रेट लाने पड़े थे। तो इधर भी मेरा ख्याल है इसी किस्म का प्रेशर आ रहा है, लाने पड़ेंगे और ये सब अगले महीने होने जा रहा है, और ये मेरा ख्याल है जल्दी होने जा रहा है, महीने के हो जाएगा। बिकॉज वहाँ थोड़ी सी ये फीलिंग है एस्टेब्लिशमेंट में कि ये सेक्टर डिलीवरी नहीं है। पंजाब में ये है कि यहाँ पॉपुलैरिटी नहीं है, वहाँ ये डिलीवरी नहीं है। तो ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वो कह रहे हैं टेक्नोक्रेट्स को लाएं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं सियासतदानों को लाएं और अपना काम चलाएं यहाँ सही तरीके से। ये फ़र्क है प्रोविंस और फेडरल लेवल पर। बहरहाल 2 खबरें ऐसी हैं जो तक़वियत दे रही हैं सेठी साहब की इस पेशगोई को। वज़ीर-ए-आज़म 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने जा रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि सेठी साहब के बयान की मज़ीद आपको मिले वजाहत, तो वज़ीर-ए-आज़म के आज की तकारीर में कुछ बयानात ऐसे शामिल हैं जो इशारा दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ चेंजेस आ सकते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस बारे में पेशगोई आपने जानी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। कल के इवेंट का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मरियम नवाज़ साहिबा की क़यादत को भी दिया, और मरियम नवाज़ साहिबा एक ऐसी सीएम के तौर पर सामने आई हैं जो बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहती हैं। कुछ लोग इसे मीडिया प्रोजेक्शन भी करार देते हैं, और उन्होंने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऐलानात किए हैं, कुछ लोग इसे हवा में भी समझ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब बाकायदा उन्हें कह रहे हैं कि उनकी मीडिया की टीम तस्वीर की हद तक बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं। और सेठ साहब, आपने बहुत दफ़ा प्रोग्राम में कहा कि आप इस पर बात करेंगे, तो हमारी टीम ने ग्राउंड लेवल पर जाके एक सर्वे किया है रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हकीकत कितनी है और फसाना कितना उनके इक़दामात में। मेरा ख्याल है हम वो पहले रिपोर्ट ऐड करते हैं, फिर मैं आपका तज्ज़िया जानती हूँ कि आप किस हद तक हकीकत पे अपनी समझते हैं इन ऐलानात और दावों। पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज जो 1 साल से सूबे पंजाब पर हुक्मरानी कर रही हैं, दीगर वज़राए आला की निस्बत ज्यादा मुतहर्रिक नजर आती हैं। आए दिन वो अवामी फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मसलन तालीम, हेल्थ, खेल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तशहीर करती नजर आती हैं। अवाम इन मंसूबों से कितनी मुस्तफीद हो रही हैं, आइए जानते हैं। हमें पता चला कि ये मरियम नवाज साहिबा जो हैं, इन्होंने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है बच्चों के लिए। हमारा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ मेडिसिन पे या इसके इलाज पे। प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया था कि कम से कम इसका 10 से 15 लाख रुपया खर्चा होगा। ये बहुत ही पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है और अप्रिशिएट करते हैं, और जिनके भी बच्चे हैं मैं तो ये मैसेज दूंगा कि वो ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। हार्ट की बड़ी सर्जरी है, कोई भी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बदकिस्मती से कोई भी गवर्नमेंट आती है, उनकी वक्ती पॉलिसियाँ होती हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। बेचारे जो मरीजों के लवाकिन हैं उनको 40 से 60% पे करना पड़ रहा है। मेरा ताल्लुक एक गांव से है। फीस बहुत ज़्यादा थी, हुनर स्कॉलरशिप जो था ना, एक ब्लेसिंग से कम नहीं थी। स्कॉलरशिप मुझे मिल गया, अब मेरे जो ड्रीम्स हैं मैं इनको फुलफिल कर सकूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिज़र्विंग होते हैं, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इन तरह के एरिया से होते हैं जहाँ पर एजुकेशन का इतना अच्छा वो मेरिट नहीं होता, वो क्राइटेरिया नहीं होता, और इस तरह के स्कॉलरशिप्स के थ्रू एक तो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, दूसरा उनके इलाके में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी वो इंस्पिरेशन बनते हैं। मेरा एक भाई है, उसने पहले छोड़ दिया मेरी वजह से, और दूसरे भाई ने सेकंड ईयर में तकरीबन छोड़ दिया मेरी वजह से कि यार तू एक अच्छे इदारे में पढ़। वो इस वजह से मुश्किल था कि आगे जाके मैं अपनी कंटिन्यू रख सकता और खर्चे पूरे हो सकते, तो शायद मैं अपनी तालीम छोड़ देता बाद में। सलाम है मरियम नवाज को मेरी तरफ से। मेरा ताल्लुक असल में पंजाब से नहीं है, हम जीबी से हैं, तो इसलिए हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली यहाँ पर। बाकी जितने CMs हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने इलाके में या अपने जो सूबे में इस तरह के इनिशिएटिव्स लें। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनको तो ये कुछ नहीं दे रहे। एमफिल हम भी कर रहे हैं, पर वो मास्टर बेस पे सारी स्कॉलरशिप दे रही है। टाइम लिमिट इतनी कम थी कि हम ना अप्लाई नहीं कर सके थे। मेरे लिए और मेरे जैसे जितने डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फेज़ 2 दोबारा आना चाहिए।
बड़ी मुश्किलों से ये मैंने प्लॉट लिया हुआ था, तकरीबन 4 साल गुजर गए थे, तो मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास इकट्ठे पैसे नहीं थे। फिर मुझे मरियम साहिबा की तरफ से जो लोन मिला तो मुझे बड़ी बासानी इस तरीके से ये मुझे रकम मिल गई। ये स्कीम चली और गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम चलाई है, इसमें कोई किसी तरह का कोई बेईमानी नहीं, किसी तरफ से कोई किसी का दबाव नहीं, कोई किसी ने पैसे नहीं मांगे, इखलाक के साथ हर आदमी ने हमारे साथ तावन किया, हमारा जो छत का ख्वाब था वो पूरा हो गया। अगर आपने ये कर्जा दिया है तो उसकी जो किस्त में जो वसूली है थोड़ा सा उसमें आसानी आ जानी चाहिए ताकि आसानी के साथ इस कर्जे को वापस कर सके। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारे शादी करा रहे हैं। हर लड़की को सजना संवरना पसंद है, उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिए हैं। शुक्रिया मरियम नवाज शरीफ का कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी है। मैं दुआ करूंगी कि मैं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ एक अच्छे तरीके से करूं। मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो प्रोग्राम उन्होंने रखे है हमें बहुत अच्छा लगा। मैं वज़ीर आला पंजाब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमें 10 लाख सब्सिडी दी है और ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और मेरा किसान कार्ड भी इशू है और इनके बहुत देर पास रात रहेंगे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਹ ਐਨ ਫਾਇਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 5000 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਡੀਲਰ, 5000 ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਦ ਦਾ 12000 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 12500 ਤੋਂ ਦੀ। बड़ा फार्मर है, बड़ा किसान है, वो तो फायदा उठा रहा है। जो एक आम मामूली किसान है, जो छोटे काश्तकार हैं, 2-3 एकड़ वाले काश्तकार, तो उनके लिए भी मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी कोई इस तरह के इकदाम करें। ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम है वो है कुरानंदाजी पे, वो बहुत सारे किसान हमारे भाई ऐसे हैं जो कि इसके मुस्तहिक पे उनको नहीं मिले। मिला नागा जो आके अपना दरवाज़ा नोक करके कूड़ा जो है वो लेके जाते हैं यहाँ से। गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है और हम लोग इससे बड़ा सेटिस्फाइड भी हैं। परमानेंट लोग आ रहे हैं, सुबह आते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे कूड़ा ले जाते हैं। भाई जान अगे ਅਸੀਂ रोड ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਣਾ ਸੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ हैं, ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ पुरसकून खड़ोते हैं। रेडियाँ वगैरह उन्होंने सब उठवा दी हैं, रोड बंद हो जाता था उसकी वजह से, ट्रैफिक जाम रहती थी। ये इन्होंने अच्छा इकदाम किया है कि इन्हें ये साइड पे लगा दिया है और फल भी अच्छा मिलता है। सड़क पर रेडी लगाते थे ना, परेशानी ज्यादा आ रही थी, अब जो है ना परेशानी खत्म हो गई है। ये थी उन लोगों की राय जिनको इन मंसूबों के बारे में इल्म था और उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। अब हम देखते हैं दीगर कितने लोग वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के मंसूबों के हवाले से आगाही रखते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। भाईजान ये सारी स्कीमें मैं या तो आप लोगों के टीवी चैनल वालों के मुंह से सुन रहा हूँ या वीडियोस पे नजर आती हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो इन स्कीमों का आम शहरी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। हमें तो सिर्फ यही मालूम हुआ है कि अभी तो नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, इसके अलावा हमें किसी चीज़ का कोई नहीं पता, ना किसी ने हमें आगाही मैम दी है कि वज़ीर आला क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है। बीइंग अ पेशेंट, मैं चूँकि खुद डायलिसिस का पेशेंट हूँ तो हमारे लिए भी उन्होंने डायलिसिस कार्ड अनाउंस किया है, हिम्मत कार्ड है, किसान कार्ड है। अभी देखें वो बेसहारा गरीब बच्चियों की शादियां करा रही हैं। कोई शक की बात नहीं है कि जैसे माजी में मोहसिन स्पीड थी तो इस वक्त मरियम स्पीड भी इस वक्त जो है उसके कंपटीशन में जा रही है। किसी हद तक तो हम जानते हैं, अगर हम ज़राअत की बात करें जैसे 1000 ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, ये कोई स्कीमें नहीं होती। वज़ीर आला को चाहिए जो खादें ब्लैक में बिक रही हैं, जो महंगी बिक रही हैं, उन पे कंट्रोल करें। रियलिटी से करीब तर जो मंसूबे हैं ना उनको फ़रोग़ दें। तालीम, एजुकेशन या ये अपना किसानों के हवाले से हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है, ना ही कहीं अप्लाई किया है। लेकिन हाँ ये ज़रूर देखा है कि एक रोज़गार स्कीम के हवाले से कर्जा स्कीम निकाली है वज़ीर आला ने, वो एक अच्छा इक़दाम है। यकीन करें मरियम नवाज से बेहद ही खुश हूँ क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इतनी सारी स्कीम निकाली हैं। मैं खुद कारोबारी हूँ और मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। लोगों को ज़्यादा नहीं पता, अगर पता भी है तो उनको जो है ना वो प्रोसीजर का नहीं पता, मतलब उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा। अगर रास्ता मिलता है तो फिर आगे जो दरपेश मसाइल हैं उनसे वो होकर मायूस हो जाते हैं। सेठी साहब, आपसे एक व्यूवर ने भी पूछा था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, वफाक के पास नहीं है, आप नहीं हैं। आपने उसका जवाब तो दिया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स की एक लंबी फहरिस्त, इसका जिक्र मैंने ज़रूर किया था कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अब इस साल कोई 7,500 अरब, कितना 7,500 अरब, 7,500 अरब के लगभग फेडरल गवर्नमेंट जो है चारों प्रोविंसेस को पैसे देगी NFC अवार्ड के तहत। अच्छा,
जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते हैं उसमें से इनका हिस्सा ये है। अच्छा, इसमें से कुछ 3,500 अरब रुपए पंजाब को जा रहे हैं। अच्छा, कितने? 3,500। अब 3,500 अरब रुपए से ये जो मरियम बीबी जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक, ये कोई 700-800 अरब रुपए के हैं। 700-800, अच्छा, 3,000 में से 750, 3,500 में से 700-800 अरब रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, ये इनमें से एक दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 100 अरब से ज़्यादा जिनकी लागत, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि 50, 40, 50, 30 इस किस्म के हैं। तो पहले तो ये जवाब मिल गया आपको कि पैसे कहाँ से आए और कितने खर्च हो रहे हैं। अच्छा, अब जो प्रोजेक्ट्स ये जो लॉन्च कर रही हैं इनकी क्या अहमियत है? इसकी आपने तो बड़ा, मेरा ख्याल है ऑन द होल पॉजिटिव था आपका ये जो सर्वे है, कि जिन लोगों को मिली है सहूलतें ये, वो तो बड़े खुश हैं। कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये है, और कुछ लोग ज़ाहिर है वो तनकीद करने वाले तो होते ही हैं। तो आपके ख्याल है ये आपने बड़ा फेयर सर्वे किया है? कोशिश तो भरपूर की है कि ऐसे ना लगे कि हम कुछ ऐसा प्रमोशनल प्रोग्राम करें, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने नाम देना है वो तो देंगे, लेकिन हमने कोशिश की है हर तबके से जहाँ जहाँ ये मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या जिनको टारगेट करता हुआ ये प्रोग्राम है उससे जाने उनसे कि किस कदर आसानी से मिला। इसमें मेरा ड्राइवर बाकायदा मुझे आउट ऑफ नो वेयर ही जस्ट सेड कि मरियम नवाज साहिबा की कोई अपना घर अपनी छत स्कीम है, तो मुझे लगा कि इस गोना से कि मेरी सिफारिश करते मुझे कर्ज मिल मेरे भी जब ऐसी बात होती है मैंने बोला ऑल थोड़ी एप्लीकेशन आ रही है कि जी साडा भी कुछ करो। हाँ, तो बाबू बताया हमारी सिफारिश कहाँ सुनी जाती है, लेकिन बहरहाल उसका अगला जो जुमला था वो ये था कि बाजी को कर्जा मिल गया। अच्छा, तो मैं बहुत हैरान हुई, मुझे लगा कि ये एग्जैजरेट कर रहा है, बट ही सेड कि हमारे पास प्लॉट था छोटा सा, तो बड़े अरसे से हमारे पास कोई सेविंग नहीं थी, तो हमने 15 लाख का कर्जा अप्लाई किया, उसमें से निस मिल गया और निस जल्दी मिल जाएगा, हमने निस से तामीर शुरू कर दिया। तो ये कम से कम घर से एक नहीं, वो आपके सर्वे में भी ये लगता है कि काम हो रहा है, ठीक ठाक काम और मेरिट पे हो रहा है जो सर्वे से दिखाई। तो अब ये लिस्ट आप लोगों ने बना के दी है मुझे, मेरा ख्याल है अच्छा है कि थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया जाए। ये जो अपनी छत अपना घर, ये जो स्कीम है, ये कोई इसमें 40,000 लोन्स देने हैं उन्होंने, और जो जिसकी टोटल वैल्यू है कोई 60-62 बिलियन रुपीस, अरब रुपए। तो ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगर प्रोजेक्ट्स। मगर इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है जो होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसमें कोई 70,000 स्टूडेंट्स के लगभग उनको स्कॉलरशिप्स देनी है और लोन्स देने हैं, और तो ये 130 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो इसी तरीके के साथ और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनका ग्रीन ट्रैक्टर का है 30 अरब रुपए का, वो है। फिर उसके बाद इनका किसान कार्ड है, वो है कोई 150 अरब रुपए का। और इसी तरीके के साथ साफ़ सुथरा पंजाब का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 21,000 से ज़ायद मशीनें दी जाएंगी सफाई के लिए होंगी, वगैरह वगैरह। फिर एक CM माइनॉरिटी कार्ड भी है अक़लियतों के लिए, कोई 50,000 नॉन मुस्लिम्स को पैसे मिलेंगे। और फिर ये CM की ई-टैक्सी स्कीम भी है, कोई 1 लाख के करीब बाइक्स मिलेंगी स्टूडेंट्स को, 15,000 बाइक्स मिलेंगी टीचर्स को। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। फिर ये आसान कारोबार कार्ड भी है, लोन्स मिलेंगे, और कोई 80-85 अरब रुपए के लोन्स मिलेंगे इसमें। तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। इंटरेस्ट फ्री होंगे ना, सबसे बड़ी बात। इंटरेस्ट फ्री। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं इसमें। और लैपटॉप स्कीम में फिर लाख लैपटॉप्स जाएंगे। सोलर पैनल्स के लिए 1 लाख सोलर सिस्टम्स फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों के लिए जिनकी कंजम्पशन 0 to 200 यूनिट्स है, उनके लिए। फिर ये और भी प्रोग्राम है इनकी, धीरानी प्रोग्राम भी है। शादियाँ अभी उन्होंने कोई 50 करवा रही हैं कपल्स की शादी करवाई है, और सब 1-1 लाख रुपया सलामी भी दी है। और इसका भी बजट 1 अरब रुपए है। 3,000 फैमिलीज़ को ये होगा। इसी तरीके के साथ हिम्मत कार्ड है, ये उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड है, ये भी कोई 60-70 हज़ार लोगों के लिए है, जिसमें हर महीने 3,000 रुपए के करीब उनको मिलेंगे। एंड सो ऑन, ये 40,000 लोगों को ये इफेक्ट करेगा। एक्वा श्रिम्प फार्मिंग स्कीम है, लाइफ स्टॉक कार्ड, मतलब एक बैतुल माल से भी पैसे जाएंगे लोगों को। एंड सो ऑन, मतलब है कि बड़ी सोची समझी टारगेटेड किस्म की स्कीम्स हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी एक फैमिली में किसी एक बंदे को एक स्कीम का हिस्सा वो बन जाते हैं, तो आप समझो वो सारी फैमिली आपकी होगी, उनके वोट आपके हो गए।
وہ آپ سے جڑ گئے. تو آپ سے جڑ گئے. ہاں. اور آپ نے جو سروے کیا ہے جی اس میں یہی ہے کہ جن لوگوں کو ملا ہے وہ بڑے خوش ہیں, اور وہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے کہ جی دیر ہو گئی, چکر لگانے پڑے, یہ کیا وہ کیا. پیپل آر جنرلی ہیپی. اگر اسی قسم کی چیز 3 سال اور چلتی رہی تو یہ تو سارا پنجاب کور کر لیں گی. تو آئی تھنک اب اگر سیاستدانوں کو بھی ساتھ لے لیا جائے, کچھ بجٹس ان کو ملنے شروع ہو جائے, کچھ یہ اسکیمیں چلیں, تو آئی تھنک مریم ول پٹ اپ اے گڈ فائٹ. جو چچا کی لائن کو ٹو کر رہی ہیں یا اپنے والد صاحب کے ایڈوائس پہ عمل کر رہی ہیں؟ اب تو والد صاحب, چچا کی جو لائن تھی وہی تھی بیوروکریسی کو استعمال کر کے اور اس قسم کی اسکیمیں کرنا, مگر اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے بھی نہیں کی تھی. والد صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کرو مگر سیاست نہ بھولو. تو اب اسی لیے انہوں نے نکالا ہے مریم بی بی کو کہ وہ ہو گیا نا سال, کر لیا نا, چلو ان لوگوں نے ملو. اچھا, تو وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور مل رہے ہیں. اچھا, یہ جو اتنا کچھ ہے, یعنی وہ تقریباً ہر سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہی ہیں, جہاں جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہاں پذیرائی مل سکتی ہے وہ وہاں پہنچ رہی ہیں, اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہیں, جا کے تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے, اسکالرشپس بانٹی جا رہی ہیں, سو مینی تھنگس. اس کو کچھ لوگ بہت زیادہ پروجیکشن سمجھ رہے ہیں, میڈیا تشہیر سمجھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے تھیلوں کے اوپر بھی مریم نواز کی تصاویر بنتی نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں, جیسے مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہے اور تشہیر کی حد تک کیا ہے, اور لوگ خط غربت سے نیچے ہیں 5 کروڑ کے قریب. تو اس تنقید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ باقی صوبوں میں کیوں ایسا کام نہیں ہو رہا؟ دیکھیے اب 2 سوال ہے نا. ایک یہ کہ یہاں ہو رہا ہے, کہیں اور نہیں ہو رہا. دوسرا مفتاح کی جو تنقید ہے کہ گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہو رہا. جی, مگر میں ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے, اور اگر ایسے ہی چلتا رہا 2-3 سال تو مفتاح صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ وہ غلط ثابت ہوگی. اچھا, تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 700 ارب روپیہ خرچ کرنا ایک سال میں آن اسکیمز لائک دس, اوور اینڈ ابو وہ جو باقی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ دوسرے پروجیکٹس کے اندر آتی ہے, سڑکیں, اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ تو ٹارگیٹڈ اسکیمز ہیں. آئی تھنک شی از ڈوئنگ اے گڈ جاب. اب شاید یہ ہے کہ اس میں ایم این ایز ایم پی ایز نہیں انوالوڈ. ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے ذریعے ہونا چاہیے. یہ ان کے ذریعے اس لیے نہیں ہو رہا, وہاں لیکیجز بہت ہوتی ہیں. فار ایگزامپل 1 ارب روپے کی ایک سڑک بننی ہے چھوٹی سی, یہاں سے وہاں تک. اس میں سے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ 30 کروڑ روپیہ تو سائفن آف ہو جاتا ہے. 30 سے 40 ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ مٹیریل ٹھیک نہیں استعمال کیا جاتا, وہاں پہ سیونگ ہو جاتی ہے. کچھ میں لوگ کھڑے ہیں جہاں سے لون آتا ہے, جیسے سینئر اور جونیئر افسر مختلف محکمے, ان کو کھلانا پلانا پڑتا ہے. اور پھر جو ایم این اے ایم پی ہوتا ہے وہ کہنا ساڈا بھی حصہ دیو. تو وہ 30-40% تو وہی نکل جاتا ہے. یہ جو مریم جو کر رہی ہے اس میں کوئی نہیں, نو لیکیج. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ یو گیٹ مور بینگ فار دا بک. انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ $1 کے پیچھے بہت کچھ مل جاتا ہے. تو یہ آئی تھنک شی اسپینڈنگ منی ویری وائزلی. اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی ٹیم میں بھی بہت سے بیوروکریٹس ہیں اور ینگ لوگ ہیں, پڑھے لکھے. سو شی از بٹ اب وقت آ گیا کہ تھوڑی سی ان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی یو نیڈ ٹو گیٹ ایم پی ایز along. تو وہ میرا خیال ہے آئی تھنک نواز شریف صاحب ول میک شیور کہ کوئی اچھے لوگ چن لیے جائیں جن کو سپورٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو دے ہیو اے پلان سلولی اینڈ گریجولی, اور وہ تیاری بھی اس حساب سے کر رہے ہیں. آپ نے جانا مریم نواز صاحبہ کے اقدامات گراؤنڈ لیول پہ ہیں یا ایک حقیقت ہے یا فزانہ یا میڈیا پروجیکشن زیادہ ہے؟ اپنے انالیسس جانا اس کے ساتھ ساتھ پروجیکشن کی آپ بات کرتے ہیں. ہم تو سارا وقت یہی کمپلین کرتے ہیں کہ نون لیگ کی میڈیا پروجیکشن ہی کوئی نہیں, سوائے اخباروں سے اشتہار کر دینے. ٹھیک ہے نا, مگر اب مفتاح یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی ایکٹیو ہے. تو میرا خیال ہے مریم کی سوشل میڈیا ٹیم ایکٹیو ہے اور نون کی سوشل میڈیا ٹیم خاص ایکٹیو نہیں ہے. ہاں, یہی بات نون لیگ کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا جس رفتار سے جا رہا ہے, اگر اس رفتار کو کیچ کسی نے کیا تو وہ مریم نواز اور ان کی میڈیا ٹیم نے کیا, یا کاؤنٹر کر رہا ہے جو 5th جنریشن وار کا بیانیہ وہ مریم نواز کا سوشل میڈیا کر رہا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ پھر مجھے منع کریں گے کہ میں پھر ادھر جاؤں پاکستان تحریک انصاف کے چرچے کی طرف. نہیں, وہ تو آنا ہی سی. اس کے بغیر تمہیں چین ہی نہیں آتا. جب تک تم پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتی تمہیں مزہ ہی نہیں آتا. تو اس کے بغیر پاکستانی سیاست پھیکی ہے. اس میں رنگ روغن سارا پی ٹی آئی کی وجہ سے سب کو اس وقت انگلیوں رنگ روغن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اچھا, آج دیکھیں نا, یہ حکومت سال ایک الیکشن کے 1 سال کو وہ یوم تعمیر و ترقی منا رہے ہیں. یوم ترقی ہے ایک طرف اور دوسری طرف یوم تاریکی یعنی یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف. ترقی ورسز تاریکی. تو
ہم نے ترقی پہ تو چلے تبصرہ کر دیا, اب جو پاکستان ہم نے فیڈرل تحریک گورنمنٹ کی ترقی پہ نہیں کیا خاص. ہاں مریم نواز صاحب پنجاب کے لیول ہاں, پہ تو آئی تھنک میرے خیال اگلے پروگرام فیڈرل پہ بھی کریں گے کہ کیا رہ گیا اور کیا کیا ہے. ہاں بالکل, وہ چلیں جب 3 مارچ کو وزیر اعظم پاکستان کو 1 سال ہو جائے گا شاید تب کر لیں گے, اگلے ہفتے کریں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ شہباز صاحب کہن لو جی سانو بھول ہی گئے, اج سارے اخبار جڑے نے فرنٹ پیج پورے ایڈ چل رہے ہیں, انہی کے نام ہے, انہی کے نظر ہے. لیکن آج جلسے میں کیا ہوا, ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ یہ امپریشن کیسا رہا یوم سیاہ کا, اور لوگ باہر نکلیں اور احتجاج کریں. اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہمیں گرجتے برستے آج دکھائی دیے, اور انہوں نے سپاہ سالار کو یہ کہا ہے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑیں جو چور ڈاکو ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ آئیں, اور یہ جو سبز رنگ ہمارے جھنڈے میں وہ امن کی نشانی ہے, ہمیں مجبور نہ کریں کہ سرخ رنگ اپنا لیں جو انقلاب کی نشانی ہے. دوسری طرف جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم گولیوں کی تیاری کے ساتھ نکلیں گے, لیکن کوئی واضح اعلان نہیں کیا. بیچارے کیا کریں, بہت ہو گیا ہے, گولیاں شولیاں نہ کل کی چلنی ہیں. بہرحال اچھی بات ہے یار, اچھی بات ہے, احتجاج کرنا چاہیے, اپنا بیانیہ کو زندہ رکھنا چاہیے, اور اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ ڈیفینسو پہ رکھنا چاہیے. یہ تو سیاست کا تقاضا ہے, اور یہ خان ٹھیک جا رہا ہے. دیکھنا میں نے آپ کو کیا کہا تھا, وہ ہر روز ہیڈ لائن لگانا چاہتا ہے. آج گورنمنٹ سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ جی 1 سال میں ہم نے تیر مارے نے, انہیں ایک تیر ٹھا کر کے ٹھوکتا ہے, دوسرا خط ٹھوکتا ہے, اور ادھر 8 تاریخ دی احتجاج کرتا ہے. تو مطلب ہے یہ تو اب پالیسی ہے کہ عائشہ جو ہے وہ ہر روز پی ٹی آئی ڈسکس کرے گی, فل سٹاپ اس کے لیے. ہاں تو ایسے ہی ہے, سارے یہی لگے ہوئے ہیں. کوئی نو ون کین اگنور پی ٹی آئی اور عمران خان, کچھ نہ کچھ کوئی نہ کچھ چلاکی کرتے رہتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک لفظ حذف کر دیا, وہ کھا جائے یار پلیز اس کو. ورنہ ہمارے ایک بہت جانے مانے اینالسٹ ہیں, انہوں نے تو یہ اپنے بلاگ میں بول ہی دیا تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب اچھا ہاں. لیکن آپ کو آج کے یہ جو جلسہ ہے اس کے بعد اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اس شرکت کے بعد کیا لگا کہ عمران خان صاحب کا اس پہ کیا رد عمل آئے گا؟ خط لکھنے سے آگے جا کے جو ولسن صاحب کا بھی ادھر سے خط آ رہا ہے, خط ڈپلومیسی. جو ولسن صاحب ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اب کوئی نہیں بول رہا امریکہ میں. کون بول رہا ہے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو کلیئر بات کر دی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر ان پاکستان's انٹرنل افیئرز. اسی لیے تو مایوسی ہوئی ہوئی ہے یہاں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنے گیا. اچھا, میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ ٹرمپ کا بیان آ جائے گا کچھ نہ کچھ, مگر اس کی اہمیت کوئی خاص نہیں ہوگی. میں نے آپ سے کہا انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اس کی, انہوں نے بس کر لی ہے نا. ایم بی ایس ان کے ساتھ ہے, یہ ایم بی ایس کے ساتھ ہے, اینڈ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. باقی یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس اب کارڈ کیا رہ گیا, کارڈ کون سے رہ گئے ہیں, یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ اب کارڈز کون سے رہ گئے ہیں. کارڈز کوئی خاص نہیں ہے, مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ کو پتہ یہاں میں نے کافی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ بشرا بی بی ایک قسم کی اثاثہ بن سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو میں نے کافی جگہ پہ چیک کیا کہ کیا یہ ہو گیا, یہ کام اثاثہ بن چکی ہیں کہ نہیں بن چکی. تو مجھے جو فیڈ بیک یہی مل رہی ہے کہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے جتنا جب دیکھا ہے کہ اتنا بڑا سپورٹ بیس ہے خان کا, تو اگر وہ بننا بھی چاہ رہی تھی تو پیچھے ہٹ گئی ہیں. وہ پاپولرزم کی طرف ہی جانا پسند کر رہی ہیں. وہ شی ریلائزز کہ یہ اس وقت خان کا ساتھ دینا ضروری ہے, اور ملیٹنٹ پوزیشن اختیار کرنا ضروری ہے پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے, کیونکہ پارٹی زندہ رہے گی, سپورٹ رہے گا تو یہ نیگوشیٹ کر سکیں گے نا. تو پارٹی اڑ گئی تو پھر کس نیگوشیشن کرنی تھی. سو مائی سینس از دیٹ ابھی سچویشن وہ نہیں آئی کہ ویئر بشرا بی بی از بیکم اے فل فلیشڈ ایسٹ آف دا اسٹیٹ. اور یہ 26 نومبر کے بعد سے ثابت بھی ہو چکا ہے, جس کے بعد انہیں اریسٹ ہی کر لیا گیا, اور اب آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات کرائی جائے. اس کے ملاقات کے بعد کیا ہوگا, کیا ہیڈ لائنز بنیں گی, یہ بھی ہم اپنے پروگرام کرتے رہیں گے, چاہے سیٹھی صاحب کو پسند ہو یا نہ ہو. I don't mind. You don't mind? I don't mind, yeah, obviously. But obviously you get irritated sometimes. I get irritated because یار اور کچھ نہیں ہے ڈسکس کرنا. There are so many things. پر بات یہ ہے کہ اس باہر جو بیٹھے ہوئے وہ سننا ہی خان کے بارے خان کے بارے میں بات ہوتا چاہتا ہے, جہاں بیٹھک ہو, ملاقات ہو, خان کی بات, خان کیا کر رہا ہے, خان کب باہر آئے گا, خان کیا کہہ رہا ہے, کھانا کی کھاندا پیا, کی کھانا ہوتا ہے, فلانی کی کردا پیا, فلانا کی کردا پیا, کوئی گلا میں کر ہی نہیں سکتا. جیسے اب انہوں نے کہا کہ انہیں موت کی چکی میں رکھا گیا, حالانکہ سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل نے باقاعدہ اس پر تبصرہ کیا ہے اور جا کے وہاں پر سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی آنے والے دنوں میں اسٹریٹجی کیا ہوگی اور وہ کون سے بیانات سے مزید ہلچل مچا سکتے ہیں, آنے والے پروگرامس میں کرتے رہیں گے.
डिस्कस. आपके जहन में सवाल इस नंबर पर भेजें. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त. थैंक यू.